حضور جائیں گے، مومن جائیں گے اللہ کے دربار میں روئیں گے، جن کا وقت ختم ہوتا جائے گا اللہ تعالیٰ روب کا دیتا جائے گا کہ داؤ سپرنٹینڈنٹ کو دے دو، ان لوگوں کو نکال لاؤ، بھائی ہو رہی حد مقرر کر لی جائے گی۔ کوئی فیصلے میں دخل جو سفارش دے گی نا بالکل جھوٹ ہے، پھر قیامت کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت صاحب یہ مسئلے نوٹ کریں، آج بچے نے شروع کر دیا، صفائی کر لیں۔ جو مسئلہ یہ کرے نا کہ اللہ کا انصاف ہی ختم ہو گیا، جھوٹ بولتا، ایسی سفارش نہیں وہاں چلے گی۔ قانون کے مطابق فیصلہ ٹھیک ہے، عزت افزائی ہوگی، لوگوں کے دیکھنے میں ہوگا کہ اللہ نے یار ان کی بات مان لی، جیسے یہاں ہم دعا کرتے کرتا وہی اللہ جو پسند کرتا، مگر عزت بن جاتی ہے کہ مولوی صاحب نے دعا کی، فلاں نے دعا کی، یہ ایک بہانہ ہے، ورنہ کوئی مولوی صاحب اور کوئی نبی اللہ سے وہ کام نہیں کروا سکتا جو وہ کرنا نہیں چاہتا، وہی کرتا ہے جو وہ کرنا چاہتا۔ اس کے لیے میری زبان سے نکلوا دے کسی دوسرے تو چلو یہ اس نے اسباب بنائے، کر کوئی بھی نہیں سکتا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں، اور ایسی کامل ملکیت ہے، اس کا ایسا قبضہ ہے کہ من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ۔ اپنے طور پر قبضہ گروپ بندنا تو گزارا، سفارش بھی نہیں منوا سکتے جب تک اس کی مرضی نہ ہو۔ آگے پھر علم کی بات آ گئی، یہ ایک صفت صاف ہو رہی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کے علم میں سب کچھ جو لوگوں کے سامنے، جو چیزیں تم جانتے ہو نا لوگ سارے جو تمہارے سامنے، یہ تو جانتا ہی ہے، مگر اس کے علاوہ ما خلفہم جو سب سے چھپی ہوئی ہے، جن کو نہ کوئی نبی جانتا نہ کوئی فرشتہ جانتا، وہ ان کو بھی جانتا۔ دو چیزیں مخلوق جانتی ہے اس کو بھی جانتا ہے، وہ تو ظاہر ہے جب مخلوق جانتی ہے اس کے بتانے سے جانیں، اور جو چیزیں ان سب سے پوشیدہ ہے ان کو ذرا ان کا وہ بھی جانتا۔ یہ بات پہلی بات کے ساتھ کیوں لنک کی؟ سفارش کے ساتھ، اور آپ سورہ طٰہٰ میں دیکھیں گے، اور جہاں یہ بات آئے گی کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، وہاں یہ بات ضرور آئے گی کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور دوسرے نہیں جانتے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، دوسرے تو وہی جانتے ہیں جو وہ بتاتا، ان کے پاس مکمل معلومات نہیں، ان کو چھٹی دے دے کرتے جاؤ سفارشیں میں مانتا جاؤں تو سارا نظام ہی نہ برباد ہو جائے، عدالت ساری تباہ کرا جائے۔ یہ بیچارے کیا جانتے ہیں کہ یہ بخشش کے لائق ہے؟ یہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جو مناسب ہوگا مانوں گا، ورنہ صاف جواب دے دوں گا۔ حضور پاک کہیں گے نا جب حوض کوثر سے لوگ رجائے جائیں گے کہ اللہ یہ تو میرے اصحاب ہے، میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا تو نہیں جانتا تیرے بعد انہوں نے کیا کیا۔ پھر حضور کہیں گے دفع ہو جائیں، دور ہو جائے، میرے بعد بدل۔ اس لیے جب نبی علیہ السلام کو جواب دے دیا جائے گا کہ انک لا تدری ما احدث بعد، تو نہیں جانتا انہوں نے بعد میں کیا حرکتیں کی۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ اللہ جانتا ہے سب کچھ، ظاہر و چھپا یہ نہیں جانتی، مخلوق نہیں جانتی سوائے اس کے جو وہ خود بتائے۔ بھلا یحیطون بشیء، اسی لیے حضرت پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ ایک گروہ پیدا ہوا کہتا جو کچھ اللہ جانتا سب بتا دیا حضور کو، صرف اتنا ہی ہے کہ وہ خود جانتا تھا۔ یہ انہوں نے کہا بالکل جھوٹ بول، قرآن و حدیث کے دشمن ہیں، اللہ کا علم جو اس کے مقابلے میں کیا علم ہے حضور، مخلوق سے جتنا جی چاہے زیادہ ہو، یہی آیت پر ولا یحیطون بشیء من علمہ، ایک شے بھی، ساری تو گزاری، ایک شے کا علم بھی نہیں یہ لوگ حاصل کر سکتے جب تک وہ نہ دینا چاہے۔ آگے پھر کیا؟ واسع کرسیہ السماوات والارض، تو اب ہوگی اذان انشاءاللہ، چلو پھر کر لیں۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، اب یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار بھی جو اسلام آباد میں، جیسے لوگوں نے فرض کیا ریا اس نے کمشنر رکھے ہوئے ہیں، ڈی سی رکھے ہوئے ہیں، یہ دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کر کے اللہ کی بادشاہی میں داخل کر دیے بزرگ، یہ سمجھا کہ اکیلا نہیں چلا سکتا، مرکز میں وہ ہوگا، باقی رقم فرمایا نہیں۔ واسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی جو ہے وہ آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی، کرسی کیا اقتدار، اس کی حکومت جو ہے چپے چپے پر ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ دوسروں کو نائب بناتا پھرے، مشرق مغرب زمین و آسمان، اس کے لیے کوئی بڑے علاقے ہیں، یہ سارا جان اس کے لیے اس طرح بھی نہیں جتنا رائی کا دانہ تلی پر ہتھیلی پر ہوتا۔ یقین جانے ہمیں یہ بڑا نظر آتا ہے جس کی وجہ سے شرک میں ڈوب جاتے ہیں کہ یار اس نے علاقے بنا دیے، کیوں بنائے علاقے؟ زمین و آسمان میں اس کی اپنی کرسی بچھی ہوئی ہے، اس کی کرسی کے اندر سمائے ہوئے ہیں یہ سارے زمین و آسمان۔ اب یہاں یہ بتانے کے لیے کہ کوئی کہے اتنی باتیں اللہ نے اپنے بارے میں کہی کہ علم بھی ذرے ذرے کا ہے، نیند اسے آتی نہیں، ہمیشہ زندہ، تو ہماری عقل و سمجھ میں جو آتا نہیں کہ ایسی شے پھر کیا ہوئی، حیران عقلیں۔ تو اس کا حل کیا پھر آخر میں وہ بھی دو لفظوں میں،
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ علوم کیا ہے؟ وہی نیگیٹو، کہ اگر تم کہو نا کہ ہم اس کو گھیر لیں، سمجھ جائیں، تو تمہارے ادراک سے پرے ہے، وہ بہت بلند ہے، جتنا جی چاہے اڑو تم نہیں وہاں تک پہنچ سکتے، تمہاری سمجھ سے بالا ہے۔ یہ ہمیں بالکل سمجھ مایوس کر دیا کہ اللہ کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو کہ اللہ کہیں سے سمجھ میں آ جائے گا، وہ اللہ نہیں ہوگا پھر۔ اسی لیے نیک لوگوں نے کہا کہ جو سوچ آئے نا دماغ میں، کبھی شیطان بس سوچ دیتا ہے اللہ ایسا ہے، اللہ جو جہاں پہنچے نا اس کے پہلے لا لکھ دیا کہ یہ نہیں اللہ ہو سکتا، جو سمجھ میں آ گیا وہ اللہ نہیں، وہ العلی، وہ بہت بڑا پرے ہے، پرے سرحد ادراک سے اپنا معبود، عقل کی سرحد سے وہ پرے ہے، سمجھے گا کہ قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کے۔ اور نیک لوگوں نے بڑی پیاری بات کہی، دور بینان بارگاہ الست، کہ جن لوگوں نے بھی دور تک نظر دوڑائی، اولیاء اللہ نے، نبیوں اور ولیوں نے، کہ اللہ کے بارے میں کچھ پتہ کریں، تو بارگاہ الست میں دور تک دیکھنے والوں نے کیا کہا؟ آخر جو عظیم پینا بردان لکھا، اس سے آگے قدم نہیں رکھ سکے کہ ہے مگر کچھ نہیں جانتے کیا، بس اخیر یہی سارا دور ہے ضرور، اس سے آدھا کوئی نہیں مگر کچھ نہیں پایا، اللہ نہیں سمجھ رہا، وہ عظیم۔ اب اتنی نفی کی، یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، یہ سراری نفی کے، کہ اگر تم سمجھو اللہ یہ ہے یہ نہیں تو اس سے پرے، مگر پھر کیا سمجھیں؟ ذہن میں کیا فرمایا؟ عظیم سمجھو، عظمت ہر بڑی صفت ہے، جو اونچی خوبیاں نا، علم، طاقت، سننا، دیکھنا، رحم کرنا، اچھی صفات جتنی ہیں وہ تھوڑی نہیں، عظیم صفت مشبہ مبارک، کہ لا منتہا لعظمت، اس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں، اندازوں سے پرے ہے، مگر اس کی خوبیوں جو ہے نا وہ ان کی کوئی حد نہیں آئے گی۔ علم دیکھنا چاہیں گے کہیں نہیں آپ کہیں گے شاید جی اس کا اللہ کو علم نہ ہو، قدرت دیکھنا چاہیں کوئی نہیں کہے گا کہ یہ شاید کام اللہ سے نہ ہو سکے، نہیں، پھر عظیم نہ تم نے مانا تو یہ مختصر بیان ہو گیا۔ اور اگر اس کے لیے جواب اہل ایمان، میں بچے کو ہدایت کرتا ہوں، یہ طاہر صاحب بھی کریں، یہ کتابیں چھپائیں اس زمانے میں ترجمے کر کے، نام بتائیے۔ جواب اہل ایمان ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ یہ حدیث میں جو آتا کہ جس نے سورہ اخلاص پڑھی وہ ایسے ہے قل واللہ جیسے اس نے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھا، یہ کیا ہے؟ تو امام نے پھر اس کا حل جو بیان کیا کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جادو کی قدرت، 3 مرتبہ پڑھو، ضرب دے لی نا، 3 مرتبہ پورے قرآن کا ثواب ہوگا، یہ ثواب ہی کرتے رہتے ہیں۔ جو بات تھی اصلی کہ اس میں ہے کیا سورۃ قل واللہ، کہ تیسرا حصہ قرآن کا پڑھو تو اس چھوٹی سی صورت میں آ گیا، یہ تو ڈائجسٹ تھا، خلاصہ وہ امام نے بیان کیا، اور اس میں آیت الکرسی بھی ضمن آ گئی، جواب اہل ایمان۔ تو یہ کتاب لے کر نا طاہر صاحب اس کا اردو ترجمہ کریں، اتنی ہے 2-3 صفحے، ہاں یہ چھپانی چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ خدا کیا، خدا کا پتہ چل گیا سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ فساد تو یہ ہے کہ اللہ کوئی نہیں سمجھتے لوگ۔ جزاکم اللہ خیرہ، اس خوبصورت تشریح اور وضاحت کے ساتھ ہم شکر گزار ہیں اس پروگرام کی روح رواں، مربی اور سرپرست اور اپنے استاد، اللہ ان کی عمر اور علم کے اندر برکت عطا فرمائے، مفتی مولانا محمد اسحاق مدہ ذلہ العالی کے، جو اتنی خوبصورت تشریح اہل ایمان کے لیے فرما رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوی آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان میاں طاہر کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔